مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ شریعت و طریقت، آفتاب قادریت، ماہتاب رضویت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، مصنف فیضان سنت، بانی دعوت اسلامی، قرۃ عینی و سکینۃ قلبی، حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی سلمہ ربہ القوی درود و سلام کی فضیلت نقل فرماتے ہیں. سید العرب والعجم، نبی محترم، شفیع امم، تاجدار حرم، سراپا جود و کرم، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شفیع روز جزا، میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل ربا ہے. جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کے خواص یعنی خصوصیات کا ذکر کیا جائے گا، اور شرعی طور پر دم کرنا یا اوراد کے ذریعے شفا حاصل کرنا یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول ذکر کیے جائیں گے. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء. ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیماری نہیں بنائی مگر اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے. اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ موت اور بڑھاپا ان کے سوا تمام امراض کی دوائیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو شفا دیتا ہے تو طبیب کا دماغ اس کی دوا تک پہنچ جاتا ہے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ شرعی طور پر دم کرنا یہ جائز ہے، البتہ وہ الفاظ جو شرکیہ مضمون پر مشتمل ہوں یا ناجائز ہوں ان سے دم کرنا کفر یا حرام ہے. تو شرعی طور پر ناجائز الفاظ کے ساتھ مریض کو دم کرنا حرام، اور شرکیہ الفاظ پر مشتمل الفاظ کے ذریعے دم کرنا کفر ہے. البتہ جائز دعائیں پڑھ کر یا جائز اوراد و وظائف کے ذریعے دم کرنا
نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے۔ تو جس دم اور جھاڑ پھونک کے معانی معلوم نہ ہوں انہیں پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے یا ان کے معانی معلوم کر لینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں اور علوم بخشے ہیں وہاں علم طب بھی عطا فرمایا ہے، بذریعہ وحی کے بھی اور بذریعہ تجربہ کے بھی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہر درخت اور گھاس سے پوچھا کرتے تھے کہ تجھ میں کیا تاثیر ہے، اگر وہ اچھی تاثیر بتاتی تو اس کی کاشت بھی کراتے تھے اور اس کا نام اور فوائد لکھ بھی لیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ علم طب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تدوین فرمائی ہے، یعنی اس کو باقاعدہ درج کیا ہے کہ کون سی بوٹی کے کیا کیا فوائد ہیں اور وہ کن کن امراض میں شفا کا باعث بن سکتی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی دوا ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءَ بَرَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے اور جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ دوا بیماری دور کرنے میں مؤثر تو ہے مگر مستقل مؤثر نہیں بلکہ ارادہ الہی کے تابع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو دوا کو مؤثر بنا دے، یعنی دوا یہ مریض پر اثر انداز ہو کر اس کی شفا کا باعث بن جائے۔ مرقات المفاتیح میں سیدنا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی، اور جب اللہ تبارک و تعالی مریض کی شفا کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جس سے دوا مرض پر واقع ہوتی اور مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر بیماری کی دوا موجود ہے، یہ حدیث پاک کے ذریعے ہم نے سنا۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ الفاظ اپنی تاثیر رکھتے ہیں، اگر ان میں تاثیر نہ ہو تو انسان کے رویوں میں تبدیلی نہ ہو، تو جس طرح انسان کا رویہ اور مزاج الفاظ کے سننے سے بدل جاتا ہے، اسی طرح انسان کی طبیعت اور بیماری یہ بھی الفاظ کے سننے سے بدل سکتی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، چنانچہ سیدنا امام مسلم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنی صحیح مسلم میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیہ من العین والحمۃ والنملہ، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی ہے نظر لگنے پر، جبکہ نظر بد لگے، ڈنک مارے جانے پر، اور بعد وہ چیزیں کہ جو حشرات الارض سے تعلق رکھتی ہیں وہ انسان کو ڈسیں تو ان کے ڈسنے پر دم کرنے کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث پاک جس کو امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، اس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسترقى من العین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے دم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں یعنی نظر بد میں دم کرنے کی اجازت ہے،
لہذا یہ حدیث پاک یا تو دم کی ممانعت کی احادیث کی شرح ہے یا ان کی ناسخ ہے. یعنی دم وہ ممنوع ہے کہ جس میں مشرکانہ الفاظ ذکر کیے جائیں. قرآنی آیات اور احادیث کی دعاؤں سے دم کرنا جائز ہے، ان کی تعطیب برحق ہے. معلوم ہوا کہ عورتیں بھی دم کر سکتی ہیں، مگر عورتوں کے لیے مردوں کو دم کرنا یہ آزمائش سے خالی نہیں. تو مردوں پر دم کرنا ہو تو پردے کا خیال ضروری ہے، اور بظاہر ایسا مشکل ہے، لہذا مرد مردوں ہی سے دم کروائیں اور اسلامی بہنوں سے دم کروا سکتی ہیں. اور بچوں اور عورتوں پر دم میں آزادی، یعنی اسلامی بہنیں نابالغ بچوں کو جو کہ مراہق نہ ہو تو ان کو دم کر سکتی ہیں. تو اس حدیث پاک میں نظر بد سے دم کرنے کی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کو دم کرنا جائز ہے. تو اسی طرح جو دیگر بیماریاں ہیں ان میں بھی دم کرنا شرعی طور پر منع نہیں ہے. اور وہ احادیث کے جن میں دم کرنے سے ممانعت کا ذکر ہے ان احادیث کو مشرکانہ الفاظ کے ذریعے دم کرنے کی ممانعت پر محمول کیا جائے گا. البتہ الفاظ جائزہ یا قرآن پاک کی آیات یا احادیث کے ذریعے دم کرنا جائز ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی تناظر میں دیکھیں تو علماء کرام نے قصیدہ بردہ شریف کے بعد اشعار کو بعد بیماریوں میں مجرب بیان کیا ہے کہ یہ اشعار ان بیماریوں کے دفع کرنے کے لیے مجرب ہیں، آزمودہ ہیں. کیونکہ ان اشعار میں اللہ کے حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو ذکر کرنا بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے خصائل حمیدہ کا ذکر کرنا یہ تو روحانی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. جسمانی بیماریاں کیا چیز ہے؟ تو عربی کا یہ مقولہ ہے لقاء الخلیل شفاء العلیل، کہ خلیل سے ملاقات یہ بیمار کے لیے شفا ہے. اور حدیث پاک میں ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور نیکوں کے بھی سردار سید الابرار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں پر تذکرہ خیر ہوگا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. اور یقیناً اس رحمت کا نزول جسمانی تو جسمانی، روحانی بیماریوں کو بھی دور کرنے کا سبب ہے. چنانچہ علماء کرام نے قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کو بیماریوں کے دفع کے لیے مجرب بیان کیا ہے. تو آئیے قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کی خصوصیات کہ وہ کن کن بیماریوں میں اللہ کے فضل و کرم سے شافی بن سکتے ہیں، شفا کا باعث بن سکتے ہیں، ہم سنتے ہیں. قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر لولا الہوا لم ترق دم ان علا طلل ولا ارقت لذکر البانی والعالمی. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ شعر مبارک ذوف قلب اور غمگینی اور تنگی نفس یعنی دمہ کے لیے آزمودہ ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو حروف مقطعات میں سیب پر لکھ کر کھلائیں. چند روز کھلانے سے انشاءاللہ عز و جل صحت حاصل ہوگی. اور اگر شیشے کے برتن پر یہ شعر لکھا جائے اور دھو کر مریض کو پلایا جائے تو دیق النفس یعنی دمہ کے لیے عجیب الاثر ہے. اور اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے حروف الگ الگ لکھے جائیں، یعنی مرکب انداز میں نہیں بلکہ
اس کے حروف کو مفرد انداز سے لکھا جائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ، تو یہ شعر مبارک قضائے حاجات اور حصول مرادات کے لیے مجرب ہے۔ تو جس نیک مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے وہ نیک مقصد پورا ہوگا۔ تو اس پر عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی نیک کام شروع کرنا ہو تو اس کے شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اس شعر مبارک کو پڑھا جائے، فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ، تو انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت اور مقصد پورا ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی پر دشمن کا غلبہ ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر مبارک وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَعَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ، اس شعر مبارک کو گول دائرے میں لکھ کر، گول کاغذ پر یہ شعر گول دائرے میں لکھ کر اپنے امامے میں اس طرح رکھے کہ پیشانی کی طرف یہ نقش رہے، تو انشاءاللہ عز و جل دشمن کے شر سے محفوظ اور مسعون رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا کتابوں کے مطالعے سے جی گھبراتا ہو اور کتاب کا مضمون سمجھ میں نہ آتا ہو تو یہ شعر 119 بار پڑھ کر مطالعہ کرے، انشاءاللہ عز و جل کتاب کی وہ عبارت اللہ تعالی کی رحمت سے حل ہو جائے گی۔ تو یہ شعر مبارک پھر سماعت فرمائیں، وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَعَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ، تو اس شعر مبارک کو اعداء پر غلبہ پانے کے لیے اور کتاب کے مطالعے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اور جو کچھ مضمون کتاب کا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو سمجھنے کے لیے پڑھا جائے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے مقصد حل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو شخص مصر علی العصیان ہو، یعنی گناہوں کے مرض پر وہ اصرار کر رہا ہو، گناہوں کے مرض کا دائمی مریض ہو اور توبہ کی طرف آمادہ نہ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کو بطور دوا استعمال کرے، انشاءاللہ عز و جل گناہوں کے مرض سے شفا پا جائے گا۔ اور وہ شعر مبارک یہ ہے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ، تو یہ شعر مبارک کو بطور دوا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد اس شعر مبارک کو گلاب کے عرق سے لکھ کر اس مریض کو دھو کر پلائیں اور اس جگہ رو بقبلہ بٹھائیں اور خشوع و خضوع سے وہ بارگاہ الہی میں دعائے توفیق توبۃ النصوح کرے، یعنی سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق مل جانے کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کرے، عصر و مغرب وہیں ادا کی جائے اور عشاء تک اسی طرح صلاۃ و سلام بخشوع و خضوع پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے کبائر گناہوں سے محفوظ رہے گا اور اس کو سچے دل سے توبہ کرنا نصیب ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو گناہوں کا مریض ہو اس کو اس بات پہ اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کب تک یہ گناہ کرتا رہے گا، آخر کار اس کے گناہ کا سلسلہ موت پر ختم ہو جائے گا اور گناہوں کی یہ گٹھڑیاں لاد کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے جواب دے گا؟ تو قیامت کے روز جب گناہوں کا حساب لیا جائے گا تو اس وقت حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضری ہو
کہ گناہوں کا انبار ہمارے کندھوں پر لدا ہو، نامہ اعمال گناہوں سے پر ہو، یہ اچھا ہے، یا اس حال میں حاضر ہوں کہ ہمیں توبہ کاملہ کی توفیق مل جائے اور ہم اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر کے گناہوں سے پاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو یقیناً یہ حالت کہ جس میں انسان سچے دل سے تائب ہو چکا اور نیکیاں کرتا رہا، نیکیوں کی جستجو میں لگا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا نامہ اعمال لے کر حاضر ہوا کہ جس میں توبہ و استغفار اور گناہوں سے اجتناب تھا، انشاءاللہ عز و جل اس کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہا تو بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو گناہوں کی بیماری بہت ہی تشویشناک ہے۔ گناہوں کے علاج کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کا رسالہ مبارکہ گناہوں کا علاج، جو کہ بیانات عطاریہ حصہ اول میں ذکر کیا گیا ہے، تو یہ مبارک رسالہ گناہوں کا علاج، اس کا مطالعہ گناہوں کے امراض سے شفا پانے کے لیے بہت مفید ہے۔ تو اگر کوئی اول تا آخر اس رسالے کا مطالعہ کر لے تو انشاءاللہ عز و جل اگر اس کا ضمیر زندہ ہوا تو وہ گناہوں سے توبہ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے حفاظت کے لیے اچھا ماحول بھی بہت مفید ہے کہ اچھا ماحول انسان کو گناہوں سے بچاتا اور نیکیوں کی دہلیز پر لاتا اور نیکیوں کے گھر میں آباد کر دیتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا ہے کہ جس کی برکت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، انسان توبہ پر آمادہ اور اس پر استقامت پانے کا جذبہ پا لیتا ہے۔ تو ماحول انسان کی نفسیات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جو بندہ گناہوں بھرے ماحول ہی میں رہتا ہو، گناہوں ہی کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہو، شرابیوں کی محفل میں جاتا ہو، جواریوں کی محفل میں جاتا ہو، گندے کام کرنے والوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہو، ایسے شخص کا توبہ کی طرف مائل ہونا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر یہ شخص صلاۃ و سنت کی پابندی کرنے والوں کے پاس بیٹھتا ہو، یہ شخص مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کے پاس بیٹھتا ہو، مدنی انعامات کے عاملین کے پاس بیٹھتا ہو، دعوت اسلامی کے مبلغوں کے پاس بیٹھتا ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو، تو انشاءاللہ عز و جل یہ اللہ کی رحمت سے توبہ پر آمادہ بھی ہوگا اور اس کا دل گناہوں سے نفرت کرنے لگ جائے گا۔ تو ہم نے قصیدہ بردہ شریف کے اس مبارک شعر کی یہ تاثیر سنی کہ جو کوئی گناہوں پر مصر ہو وہ اس شعر کو بطور دوا استعمال کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ گناہوں کے مرض سے شفا پا لے گا۔ تو گناہوں کے امراض سے شفا پانے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی، مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے الحمدللہ گناہوں سے شفا حاصل ہوتی اور دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول انسان کے اندر کیسی تبدیلیاں لاتا ہے۔ آئیے سنیے، دادو باب الاسلام سندھ میں دعوت اسلامی کی مجلس فیضان قرآن کے ذمہ داران کا بیان ہے کہ ایک شخص قتل کے مقدمے میں دادو کی جیل میں بطور قیدی لایا گیا۔ خوش قسمتی سے وہاں اس کی ملاقات دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں سے ہوئی جو جیل میں مدنی کام کرتے، قیدیوں کو قرآن مجید پڑھاتے اور سنتیں سکھاتے تھے۔ چنانچہ ان اسلامی بھائیوں نے اس قیدی پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے دعوت اسلامی کی مجلس فیضان قرآن کے تحت مدرسہ فیضان قرآن میں درست تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے اور سنتیں سیکھنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس نے مدرسے میں داخلہ لے لیا اور یوں نیک صحبت کی برکت سے ان میں مثبت تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پابندی سے نمازیں پڑھنا، حقوق اللہ ادا کرنے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اپنے دل میں بسانے لگے۔ کل تک جس کی آنکھوں میں دہشت اور بربریت کی سرخی تھی، آج اس کی آنکھوں میں خوف خدا کے آنسو تھے۔ جس کی گفتگو میں شرارت تھی، اب اس کی زبان پر نیکی کی دعوت ہے۔ جس کی گردن
غرور و تکبر سے اکڑی رہتی تھی، اب خدا کے روبرو عبادت میں جھکی رہتی ہے۔ بالآخر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گرا کر اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے ماہ کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کے سانچے میں ڈھل گئے۔ نیز اس عظیم مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے پر کار بند ہو گئے۔ ربیع الاوّل 1427 بمطابق مئی 2006 کو جب یہ اسلامی بھائی رہا ہو کر جیل سے باہر نکلے تو جیل کا عملہ اور قیدیوں کی ایک تعداد تھی جن کی آنکھیں اشک بار تھیں کہ واہ، ایک مجرم گناہوں کے دل دادا کو دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول نے عاشق رسول اور نیکوکار بنا دیا۔ مسلمانوں پر ناجائز ظلم و ستم کرنے والے کو ان کا خیرخواہ بنا دیا۔ آج الحمدللہ عز وجل قدم تحریر وہ خوش نصیب اسلامی بھائی دادو کی ایک مسجد کے امام ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں پر مصر اس قاتل کو دعوت اسلامی نے کیا سے کیا بنا دیا۔ اس قاتل کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، مسجد کا امام بنا دیا۔ کل تک جو گناہوں میں پیش تھا آج وہ نیکیوں میں پیش ہے۔ کل تک جو گناہوں پر مصر تھا آج وہ نیکیوں کی جستجو میں لگا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول گناہ چھڑوانے اور نیکیوں پر استقامت پانے کا تیر بہدف نسخہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کر لینا چاہیے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم آج کے سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کی خصوصیات سماعت کر رہے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کا یہ مبارک شعر هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، اس کے بارے میں شارحین قصیدہ بردہ فرماتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے یہ مبارک شعر ایک مجلس میں 1000 مرتبہ بما اول و آخر درود قصیدہ یعنی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اول و آخر اس درود قصیدہ کو 11 بار پڑھے تو ایک ہی مجلس میں 1000 مرتبہ اس مبارک شعر کو پڑھنے والے کی انشاءاللہ عز و جل دینی اور دنیاوی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر اتنی مقدار میں نہ پڑھ سکے تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات سے محروم نہیں رہے گا، بفضلہ تعالی مراد پوری ہوگی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی پر سکرات موت شدت کے ساتھ ہو تو موت کی سختی ہو اور اس کا وقت پورا ہو چکا ہو تو یہ مبارک شعر قصیدہ بردہ شریف کا یہ مبارک شعر لو نسبت قدرہ آیاتہ عظما احیا اسمہ حین یدعا دار سر امامی، تو اس مبارک شعر کو بوقت موت جو نزعہ کے عالم میں ہو اس کے پاس یہ شعر پڑھا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا حاصل ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے اقرأوا یاسین علی موتاکم، کہ اپنے قریب المرگ لوگوں کے پاس یاسین شریف کی تلاوت کرو تو حدیث پاک پر بھی عمل ہو اور اس شعر سے بھی برکت مل جائے۔ تو اس کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے اور اس مبارک شعر کو بھی پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ عز و جل برکت ہی برکت حاصل ہوگی۔ یہ یاد رہے کہ ان اشعار کے جو خواص بیان کیے جا رہے ہیں ان کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ قرآن و احادیث میں وارد اوراد و وظائف کو ترک کر دیا جائے، ان سے بھی برکتیں حاصل کی جائیں اور ان اشعار کو بھی حصول شفا کے لیے اور دفع امراض کے لیے پڑھا جائے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے برکت حاصل ہوگی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً موت کی سختیاں اور موت کا وہ وقت کہ جب
روح جسم سے نکل رہی ہو، یہ انسان کے لیے سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کے وقت نزعہ کے عالم میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے نصیب کر دے۔ اے کاش ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں موت نصیب ہو۔ ہے تمنائے عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی تو یہ عرض ہے کہ جب جان نکلے تو اے مولا کرم کر دے، تیری رحمت بے حد و حساب ہے، پیارے محبوب کے جلوے نصیب کر دے۔ کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، جب میرا دنیا سے سفر ہو، ان کا جلوہ پیش نظر ہو، جب میرا دنیا سے سفر ہو، ان کا جلوہ پیش نظر ہو، ان کے قدم ہو میرا سر ہو، ان کے قدم ہو میرا سر ہو، یا اللہ میری جھولی بھر دے، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قدر نہ سونی، ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قدر نہ سونی، جلوائے یار سے اس کو بسانا، جلوائے یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے کاش نزعہ کے عالم میں جلوہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شامل حال ہو تو موت کی سختیاں ہم پر آسان ہو جائیں۔ نزعہ کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، نزعہ کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، یہ کرم ہوگا تو میں شاد مروں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے مبارک اشعار کے خواص میں سے ایک خصوصیت اس شعر مبارک کی یہ ہے کہ جو کوئی سفر میں جاتے ہوئے یہ مبارک شعر ایک کاغذ پر لکھ کر پہلا مصرعہ اپنے گھر میں رکھ دے اور دوسرا مصرعہ اپنے ساتھ سفر میں لے جائے تو انشاءاللہ عز و جل بعافیت گھر واپس آئے گا۔ اور وہ مبارک شعر یہ ہے، ما سامنی الدہر دائما واستجرت به الا ونلت جوارا منہ لم یدمی۔ تو اس مبارک شعر کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے لکھ لے، اس کا ایک مصرعہ گھر میں رکھے، دوسرا اپنے ساتھ لے جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے باخیر و عافیت اپنے گھر میں واپس آئے۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے گھر سے نکلنے کی مسنون دعا بھی پڑھے کہ جو کوئی اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے پڑھنے والے کی حفاظت پر ایک فرشتے کو مامور کر دے گا۔ تو اسی طرح جب گھر واپس آئے تو گھر میں داخل ہونے کی
مسنون دعا بھی پڑھے، انشاءاللہ سوجل اللہ کی رحمت سے اس کے گھر والے اور یہ خود خیر و عافیت سے رہیں گے۔ آج کل عمومی طور پر لوگ ڈپریشن کا، کثرت پریشانی کا شکار ہیں، اور یقیناً یہ سب نحوستیں گناہوں کے امراض کی وجہ سے ہیں۔ اگر کوئی گناہوں سے سچی توبہ کر لے، انشاءاللہ سوجل پریشانیاں اس کی جان چھوڑ دیں گی، اور حقیقی پریشانی تو قبر و آخرت کی پریشانی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی سے ہمیں بچا لے۔ باقی پریشانیاں جو دنیا میں آئیں، اس پر اگر مسلمان اللہ تعالی کی رضا کے لیے صبر کر لے گا تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں اس کے لیے آخرت میں عزت اور رفعت مرتبت کا سبب بن جائیں، اس کے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جائیں۔ تو بہرحال جو شخص دنیا میں پریشان ہو، جس کا دل حزن و ملال کا شکار ہو، تو قصیدہ بردہ شریف کا یہ مبارک شعر سیب پر لکھ کر اس کو کھلایا جائے، انشاءاللہ سوجل یہ اس مرض سے شفا پالے گا۔ اور اگر شیشے پر لکھ کر دھو کر پلائیں تو بھی مفید ہے، لیکن تفاح یعنی سیب پر لکھ کر دینا زیادہ مفید ہے۔ اور وہ مبارک اشعار کہ جو پریشانی اور غم کو دور کرنے کے لیے علماء نے مجرب بتائے ہیں، وہ اشعار یہ ہیں: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ اور یہ مبارک شعر ہر قسم کے آسیب زدہ پر پڑھ کر دم کریں اور چینی پر لکھ کر پلائیں تو چند روز میں شفا حاصل ہوگی، اور اس کا تعویذ گلے میں باندھے رہیں تو یہ بھی مفید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے روحانی اور جسمانی امراض کی شفا یابی کے لیے تعویذات عطاریہ کا استعمال بھی مفید ہے۔ تو جہاں جہاں تعویذات کے بستے موجود ہوں وہاں جا کر تعویذات حاصل کیے جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فی سبیل اللہ دفع امراض کے لیے اور روحانی اور جسمانی امراض کی شفا یابی کے لیے، مسائل کے حل کے لیے تعویذات دیے جاتے ہیں۔ ان تعویذات کا استعمال بھی مجرب اور باعث شفا اور امراض اور مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ مفید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا فیڈ بیک @madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔